बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत हूँ, आपका मेज़बान। और आज नज़र डालते हैं आज के अखबारात पर और जो अहम ख़बरें हैं, जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो अगर आप अखबारात पर नज़र डालें तो आज मंगल 13 अगस्त सबसे बड़ी ख़बर जो हमें नज़र आ रही है वो जनरल फैज़ हमीद जो साबिक़ सरबराह हैं ISI के, उनकी गिरफ़्तारी की ख़बर है। और उसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन भी की गई है, लेकिन एक बात तो जो तमाम अखबारात और तबसरों और तज्जियों में है कि एक लिहाज से इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि अगर कोई ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की 75 साला तारीख में कि इतने बड़े लेवल का एक फ़ौजी ऑफिसर उसको एक तहकीकात के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है, जो ISPR ने प्रेस रिलीज़ दिया है। और फिर ये इसका सिलसिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शुरू हुआ। एक दरख्वास्त आई तो सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि वो खुद इसकी तहकीक करता, उन्होंने ये मामला वजारत दिफा को भेजा, जहाँ पर एक कमेटी कायम की गई फौज के अंदर, एक मेजर जनरल लेवल की, और उन्होंने जो इंक्वायरी की, और ये एक हाउसिंग सोसाइटी के बारे में इल्ज़ामात थे, तो उसको देखा। और उसके बाद मुख्तलिफ खबरें आती रहीं, लेकिन अब ISPR ने बताया कि उनको कस्टडी में ले लिया गया, फौजी तहवील में है वो। और जो प्रेस रिलीज है उसमें एक तो इस हवाले से जिक्र है, लेकिन दूसरा उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात भी है जिसमें उनका कहा गया है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो फौजी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है, तो उस पर भी तहकीकात होंगी। उसके बाद पूरे मुल्क में एक स्पेकुलेशन, रात को भी टेलीविजन के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी फैसल वावड़ा साहब जो फौज के बड़े करीब समझे जाते हैं, और सेनेटर भी हैं जो किसी सियासी जमात में नहीं है, लेकिन वो उनको वोट मिले हैं और वो सेनेटर बन गए। तो उन्होंने इसको कहा कि ये अब आप देखेंगे कि उन्होंने इसका लिंक जोड़ा इमरान खान के साथ, PTI के साथ, और कुछ सहाफ़ियों के कत्ल के साथ, जिसमें अरशद शरीफ की बात है। तो ये सारी रात ये चीज़ें चलती रहीं, और आज ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ अखबारात में हैं, और जो हेडलाइंस हम देखते हैं डॉन अखबार की, जंग अखबार की, एक्सप्रेस की, सबकी हेडलाइन हमें यही नज़र आ रही है कि उनको फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है जनरल फैज़ हमीद को। कुछ जो एनालिस्ट हैं उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें रेज़ की हैं। अंसार अब्बासी साहब का ये कहना है कि अगर बेहतर होता कि अगर सिर्फ ये लिखने की बजाय कि पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ पर भी उनकी फ़ौजी एक्ट की खिलाफ वर्जी उन पर एस्टैब्लिश हो रही है, तो वो जो वाक़यात हैं वो बयान कर दिए जाते हैं, क्योंकि इससे काइट फ्लाइंग हो रही है, इससे स्पेकुलेशन हो रही है। और उस इब्हाम की वजह से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अगर वो भी बता दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। सवाल अखबारात ये उठा रहे हैं कि क्या ये जो उनको सज़ा मिलेगी, जो PTI की तरफ से अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आ रहा है, नून लीग इसको वेलकम कर रही है। लेकिन PTI के लोग जो हैं रहनुमा जो हैं, उन्होंने इसके बारे में ये बात की है कि ये शायद एक और फंदा तैयार किया जा रहा है इमरान खान के लिए, PTI के लोगों के लिए। लेकिन हम तो पहले ही जो 9 मई में बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़ हो चुके हैं, और जो तर्जुमान, जैसे मैंने कहा, सो कॉल्ड आप समझते हैं जिनकी जिनकी पोजीशन ऐसी है कि जो बड़े करीब समझे जाते हैं फौज के, वो गुफ्तगू करते हुए यही बयान कर रहे हैं कि जनाब ये 9 मई में इनको पकड़ा जाएगा, PTI के लोगों को, और वो भी इसके ताने बाने जो हैं जनरल फैज़ हमीद से मिलते हैं। तो एक जगह पे तारीफ हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसके साथ साथ ये स्पेकुलेशन भी हो रही है कि ये अकाउंटेबिलिटी के नाम पर कहीं विक्टिमाइजेशन सिविलियंस की शुरू ना हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जिसमें ख़ास तौर पर PTI है, वो इसमें एक नया मुकदमा बगावत का कोई, जिसमें PTI के लोगों को शामिल करके, क्योंकि जो सारे कमेंटेटर जिनकी बातें, हामिद मीर साहब की बातें हैं,
اور جو خاص طور پہ جنگ گروپ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ان ٹچ تھے، رابطے میں تھے، اور پھر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے فون کر کے کہا کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، 9 مئی کو فلاں جگہ پہ آ جائیں۔ تو وہ پورا ایک، حالانکہ نہ میڈیا میں ایسی کوئی خبر آئی اور نہ ہمیں کوئی اس حوالے سے پتہ ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی جو معاملات ہیں ہوتے رہے۔ بہرحال جو بھی اس کے نتائج ہوں، سب سے بڑی خبر یہی، اور ایک اچھی چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوتی ہے، پیور اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوتی ہے تو کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اور یہ فوج کے بارے میں تو خاص طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دے آر انٹچیبل، لیکن اگر ایک سابق سربراہ آئی ایس آئی کے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر، اور ان پر جو مالی بے قاعدگیوں کے الزامات ہیں، تو یہ ایک بڑی اچھی شروعات ہے۔ اب اگر یہ پیورلی ایک انویسٹیگیشن کے بعد مالی بے ضابطگیوں اور دوسری کچھ چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہے تو وہ نظر آ جائے گا، لیکن اگر اس میں لوگوں کو انوالو کیا گیا، جس طرح 9 مئی میں 100 مقدمات قائم کیے گئے، پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کو پکڑ کے اندر کر دیا گیا، ورکرز کو بھی اندر کر دیا گیا، تو وہ سب کو 9 مئی پھر اس پر لوگوں نے یقین نہیں کیا، وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ ہوا، اور وہ 8 فروری کو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے وہ بیانیہ بھی ریجیکٹ کر دیا سارے کا سارا۔ حالانکہ ایک متعدد دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور یہ کہا بھی ہے، اور نون لیگ بھی یہ کہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے، لیکن لوگ جو ہیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، اگر تو یہ میرٹ پہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوئی تو یہ اپریشیٹ کی جائے گی، لیکن اگر اس کو بھی کوئی پالیٹکس اس کے ساتھ کی گئی اور مزید اس کو استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کو سین سے نکالنے کے لیے، کیونکہ جیسے کہا جاتا تھا کہ کراس لگ گیا ہے اور بس وہ ختم ہو گیا کام، تو پھر اس کی جو پروسیس کی پوری جو کریڈیبلٹی ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی۔ اور بھی خبریں ہیں۔ دوسری ایک خبر جو بڑی آج انٹرسٹنگ ہے کہ امریکہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ڈنر ہوا ہے، بڑا ہائی پاور ڈنر، اور اس میں ایک پاکستانی نے شرکت کی۔ اس سے پہلے ساجد تارڑ جو ہیں ہمارے دوست، وہ ٹرمپ کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، لیکن امید ملک صاحب ہیں ایک 44 سالہ پاکستانی، ان کے والد جو ہیں وہ تو پاکستانی ہیں، والدہ ان کی ایرانین نژاد ہیں، تو انہوں نے اس کھانے میں شرکت کی ہے، اور یہ 130 لوگ، اور اس کو امریکن میڈیا نے بھی ہائی پاورڈ کہا ہے کہ وہ ایک کھانے کی تقریب تھی، اور مستقبل کی پالیسی اس میں شیپ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بننے کے بعد، اگر وہ بنتے ہیں تو۔ دوسرا خبر جو امپورٹنٹ ہے، انٹرنیٹ، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے، انٹرنیٹ بڑی سست روی کا شکار ہے۔ واٹس ایپ ہو یا ایکس ہو، یوٹیوب ہو، وہ سست ہیں بہت، اور بڑا اس سے کاروبار کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور کوئی اس پہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید 14 اگست کے بعد، یعنی کل کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے، اور شاید ابھی سیکیورٹی کی وجہ سے یہ اس کے حالات جو ہیں وہ اس کو سست جان بوجھ کے رکھا گیا۔ اچھا، ایک اور خبر جو بڑی افسوسناک کہ ڈی سی پنجگور ان کا وہ کل شہید ہو گئے، اور گولیاں مستونگ کے قریب وہ کوئٹہ سے پنجگور جا رہے تھے۔ تو یہ ایک بدامنی اور بلوچستان کی جو سنگین صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہے، اور پھر تبصرہ اس پر بھی ہے جو کل سپریم کورٹ نے 3 قومی اسمبلی کی نشستیں دے دیں نون لیگ کو، اور ایک صوبائی اسمبلی کی بھی دے دی۔ اب یہ جو قومی اسمبلی کی جو نشستیں دی ہیں، اس میں جو ایک چیز کرٹیسائز کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ پٹیشنز جو تھیں یہ پینڈنگ تھیں نچلے جو فورمز ہیں ان پر، لیکن سپریم کورٹ نے اس کا براہ راست فیصلہ کر کے ریمیڈی لیس کر دیا ان کو، اور ایک نئی جو شروعات کی ہے۔ اس میں بہت کرٹیسائز قاضی فائز صاحب کو کیا جا رہا ہے کہ وہ اب شاید جو ایک جوڈیشل ریفارمز کے نام پر جو آئینی پیکج جس میں مدت ملازمت بڑھانے کی بات ہے، وہ اس طرح اپنے جو نمبر ہیں وہ پورا کریں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر کے تو یہ ان کو نشستیں حکومت کو دے دی جائیں۔ تو یہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، اور بہرحال بڑی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اور آج جو سوشل میڈیا ہے اس پر خاص طور پہ آج رات
جو عمران خان کی جو اپیل ہے اس پہ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نکلیں، پاکستانی جھنڈا بھی لیں، پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لیں، تو اس میں بڑا جوش و خروش مختلف علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ایک یہ خبر ہے کہ جو شیر افضل ہیں وہ لکی مروت میں جو جلسہ ایک احتجاجی کیا جا رہا ہے اس پہ بھرپور انداز میں شریک ہیں، تو یہ ایک پی ٹی آئی ورکرز کے لیے خوش آئند بات ہے کہ وہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق وہ ایکٹیولی اب حصہ لینا انہوں نے شروع کر دیا۔ لیکن آج کا دن بڑا اہم ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہی ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو تیاریاں ہیں اس کی تفصیلات بھی آج کے سوشل میڈیا اور میڈیا پر ہے۔ تو لیٹس سی، بڑا ایونٹ فل ڈے ہے آج، تو انشاءاللہ پھر ویڈیوز کرتے ہیں آگے جب ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔